اچھا تو معلوم ہوا کہ بر صغیر میں شیعیت بہت پہلے سے، شیعوں کے پریس بھی تھے. دہلی میں پہلے بٹا ہوا نہیں تھا نا یہ ملک، معلوم ہے نا. یہ 1947 میں ہندوستان، ہمارے ایک بہت اچھے شاعر تھے، اگرچہ تھے وہ بھی پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے آدمی اور بڑے فعال تھے، مگر انہوں نے امام حسین کا سلام بھی کہا ہے، مرثیہ بھی کہا ہے. ان کا نام تھا علی سردار جعفری. تو وہ ہند پاک اتحاد کے موضوع پر یکجہتی، ہم آہنگی، امن صلح کی خاطر ایک مشاعرہ ہوا تھا، اس میں وہ شریک ہوئے. انہوں نے صدارتی تقریر میں یہ کہا کہ ہندوستان نے بہت سی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، لیکن سب سے خوبصورت چیز جو بنائی اس کا نام پاکستان ہے. یہ ان کا جملہ ہے. تو یہ پاکستان تو بنا تھا 1947 میں. اس سے پہلے سب ملک ایک تھا، نہ پاکستان تھا، نہ ہندوستان تھا، نہ بنگلہ دیش تھا، سب ایک ملک تھا. ٹھیک ہے نا. تو دہلی میں جو کیپٹل تھا وہاں اور یہاں لاہور میں بہت سے مسلمانوں کے اور شیعوں کے اپنے پریس تھے. ایک تھا مطبع یوسفی. پروردگار مطبع یوسفی کے قائم کرنے والوں کو جزائے خیر دے اور ان کی ذریت کو، ان کی آل اولاد کو بھی جزائے خیر دے. ایک تھا مطبع اثنا عشری. ان مطبعوں نے دہلی سے کتابیں چھاپی. ایک عام کتاب تھی، ہر گھر میں پائی جاتی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا تحفۃ العوام. ہر گھر میں بچے کی ولادت سے لے کے، بلکہ نکاح سے لے کے، بہت سے لوگوں کے تو نکاح تحفۃ العوام لے کے پڑھائے کرتے تھے. ہاں یہ سچ ہے، یہ سچ. علماء نہیں تھے تو بہت سی جگہوں پر لوگ تحفۃ العوام لے کے اس میں سے انکحتو موکلتی موکلکا علی المہر المعین المعلوم نکاح پڑھ دیتے تھے اور بیٹی رخصت ہو جاتی تھی. بہت سی جگہوں پر وہی تحفۃ العوام لے کر نماز جنازہ پڑھاتے تھے لوگ. وہی تحفۃ العوام لے کر جب بچہ پیدا ہوتا تھا، عقیقہ ہوتا تھا، عقیقے کی دعا پڑھتے تھے. یہ تحفۃ العوام مرنے جینے کی ساتھی تھی یہ کتاب. پروردگار جزائے خیر اللہ فرمائے. یہیں لاہور میں مولانا سید محمد جعفر ذیلی صاحب مرحوم اور مولانا سید منظور حسین صاحب مرحوم، جنہوں نے اسی تحفۃ العوام کو مراجع تقلید علماء کرام کے فتاوی کے مطابق کر کے اس کا ایک مستند ایڈیشن بھی شائع کیا. لیکن شروع سے یہ تحفۃ العوام ہے، اور تحفۃ العوام کے جو پہلے مصنف تھے، مؤلف، وہ خود اخباری تھے. یہ اطلاع آپ کو نہیں ہوگی، یہ انفارمیشن نہیں ہوگی. آپ جو مؤلف تھے اس کے وہ اخباری تھے. اخباری حضرات کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم اخباری حضرات حوزہ علمیہ کی تہذیب سے واقف نہیں ہیں. کوئی بھی اصولی مجتہد اخباریوں کی نہ تکفیر کرتا ہے نہ توہین. نہ اخباری حضرات اصولیوں کی تکفیر کرتے ہیں نہ توہین. سب سے بڑا عالم جو 1400 برس میں اخباری عالم پیدا ہوا اس کا نام ہے علامہ آیت اللہ علامہ یوسف بحرانی صاحب حدائق. نام یاد رکھیے گا کتاب کا، صاحب حدائق. حدائق ایک انسائکلوپیڈیا ہے شریعت کے علم کا. اور کوئی اصولی مجتہد، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ بشیر نجفی، کوئی بھی مجتہد ایسا نہیں ہے، آیت اللہ محسن حکیم، آیت اللہ بروجردی، کوئی بڑا مجتہد ایسا نہیں ہے جو کوئی فتویٰ دینے سے پہلے اپنے اجتہاد کے پروسیس میں اس کتاب کو بھی اٹھا کر نہ دیکھے. کسے؟ حدائق. کتاب حدائق. یہ اخباری عالم ہے. کون ہے؟ اخباری عالم ہے. کتاب حدائق کی 8ویں جلد اٹھا کے دیکھیے. کتاب حدائق کی 8ویں جلد میں یہ اخباری عالم کیا لکھتے ہیں؟ تشہد کس طرح لکھا ہے انہوں نے. پڑھے لکھوں سے جا کے جاؤ، ورنہ جو عربی جانتا ہے لائبریری سے جا کے رجوع کریں. خود اٹھا کے کتاب دیکھو تشہد کس طرح لکھا ہے. اور یہ جو 200 سال 250 سال 300 سال 400 سال سے تمام شیعہ پریس تھے، اثنا عشری پریس، مطبع یوسفی، نظامی پریس لکھنؤ، سرفراز پریس لکھنؤ، جتنے پریس شیعہ پریس ہیں
ان سب سے جتنے تحفۃ العوام شائع ہوئے ہیں، مولانا فرمان علی صاحب شیعہ تھے یا نہیں؟ ہر گھر میں مولانا فرمان علی صاحب کے ترجمہ قرآن ہے. ان کی ایک وہ بھی تھی کیا، دینیات، وہ دینیات تھی، جا کے دیکھیے گا اس کے تمام ایڈیشن، سینکڑوں ایڈیشن ہوں گے، سینکڑوں ریپرنٹس اینڈ ایڈیشن تحفۃ العوام کے اور دینیات کے. یہ سب شیعہ تھے یا نہیں؟ اس میں دیکھیے نماز کس طرح لکھی ہے، تشہد کس طرح لکھا ہے. اب کیا اچھا ان لوگوں کے سامنے کیا وہ حدیثیں نہیں تھی جو آپ لوگ آج کوٹ کر رہے ہیں؟ یہ نئی حدیثیں وجود میں آئی ہیں، نئی وحی نازل ہوئی ہے، نئی کوئی غدیر خم ہوئی ہے، جبرائیل نئی آیتیں لے کر نازل ہوئے. ایک بات یاد رکھنا، شریعت اور دین عالم سے لینا، غیر عالم سے نہیں. فقیہ مجتہد عالم ہمارے ذاکر، ان کی خاک قدم ہمارے لیے سرمہ چشمہ ہے. ذاکر ہیں، مداح ہیں، شاعر ہیں، مولا کی مدح و ثنا کرو، ہماری عقیدت کو کیا بیاری کرو، مگر شریعت میں دخل